اپنی دائیں جانب بیٹھے صدر ٹرمپ کی موجودگی میں نیٹو کے سربراہ سیکریٹری جنرل جینس اسٹالٹنبرگ نے سمٹ کے آغاز ہی میں ایک واضح پیغام دیا کہ اس سال کی سمٹ کا فوکس ہوگا کہ نیٹو کا بل کون ادا کر رہا ہے، اور نیٹو کی اصطلاح میں اس کا مطلب ہے نیٹو کے اخراجات کا بوجھ اٹھانا۔ اخراجات کے بوجھ کی منصفانہ تقسیم ہمارے تمام معاملات کی بنیاد ہے۔ کچھ عرصہ قبل ہم اپنے ڈیفنس بجٹ میں کٹوتی کر رہے تھے، جبکہ اب ان میں اربوں کا اضافہ کر رہے ہیں، جس کا سہرا صدر ٹرمپ اپنے سر باندھتے ہیں۔ میری وجہ سے وہ پچھلے سال $40 بلین جمع کر پائے ہیں، تو میرے خیال میں سیکرٹری جنرل مجھے پسند کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں ایسے احساسات رکھنے والے وہ اکیلے ہی ہوں، لیکن مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ یہاں ایک طرح سے دوستیوں اور اتحادیوں کا امتحان ہو رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے برلن پر ماسکو کے زیر اثر ہونے کا الزام لگایا تھا، کیونکہ ایک نیا پائپ لائن منصوبہ جرمنی کو روس سے براہ راست گیس فراہم کرے گا۔ انہوں نے جرمنی پر GDP کے 2% سے کم خرچ کرنے پر بھی تنقید کی۔ ایک سخت میٹنگ کے بعد جرمن چانسلر انگیلا مارکل نے اپنے ملک کے نیٹو کے ساتھ وابستگی کے عزم کا اعادہ کیا۔ ہمارے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس قسم کے تبادلے اہم ہیں، ہم اچھے ساتھی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مستقبل میں تعاون کے خواہش مند ہیں۔ صرف جرمنی پر انگلی اٹھانا، ڈیفنس تجزیہ کار صوفیہ بیش کہتی ہیں کہ یہ زیادتی ہے۔ جرمنی کا نیٹو پر خرچ اس کے اپنے دفاع پر اخراجات سے کہیں زیادہ ہے۔ جرمنی لیتھوینیا میں سب سے زیادہ افواج فراہم کر رہا ہے۔ ڈیفنس خرچ کے معاملے کے اس دو روز کی سمٹ پر غالب رہنے کا امکان تھا، جو کسی حد تک درست ثابت ہوا ہے۔ برطانیہ نے افغانستان میں اپنی افواج ڈبل کرنے کا اعلان کیا ہے، اور کینیڈا نے بھی عراق میں نیٹو ٹریننگ مشن میں رہنمائی کا اعلان کیا۔ اس موقع پر 13 نیٹو ممالک کے ہیلی کاپٹرز نے ایک فضائی مظاہرہ کیا۔ نیٹو کے رہنما بھی شاید سمٹ کے اختتام پر ایسے ہی اتحاد کا مظاہرہ دیکھنا چاہیں گے۔ ہینری رجویل کے ساتھ صبا شاہ خان، اردو VOA۔